بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین. یو څو ورځې مخکې علامه ناصر راجع عباس په سینټ کې یو تقریر کړی و. هوا ډیر زبردست تقریر و او دا د لومبۍ تقریر و کله چې سینیټر جوړ شو. بل چې کومې د خبرې کړې په هغې کې دوه خبرې ډېرې زبردستې خبرې وي. یو خبره دا وه چې موږ د عوامو نماینده یو، موږ به د عوامو نمایندګي کوو، عوام چې څه وایي موږ به هغه کوو. او دویم د فلسطین خبره یې وکړه، په هغې کې د اسرائیلو سفارتخانې خبره یې کړې وه چې په هغې باندې په سینټ کې غوبل جوړ شو او ټولو باندې دا خبرې ډېرې غټې ترخې ولګېدې. نو ناظرین راځئ چې د علامه صاحب دا خبرې واورو چې داسې څه خبرې وي چې په دوی باندې ډېرې بدې ولګېدې. راځئ چې دا خبرې واورو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم آپ کا شکریہ. میں بالکل نیا ہوں یہاں پر، اس سے پہلے کبھی سینٹ میں نہیں رہا، نہ کسی پارلیمنٹ میں رہا، اور میں کوشش کروں گا کہ میں سیکھوں بھی، اور یہ بھی کوشش کروں گا کہ جو حلف اٹھایا اس کے مطابق بات کروں، اور کوشش کروں گا کہ پاکستان کے مظلوم عوام کا ایک نمائندہ بن کر رہوں اور ان کے حقوقی جنگ لڑوں، اور ان کے لیے غزہ کے مظلوم، آج دنیا کی مہذب اور سویلائزڈ کلچر جو اپنے آپ کو ڈیموکریسی، جمہوریتیں اور حکومتیں کہتے تھی، وہ بے نقاب ہو چکی ہیں. نسل کشی ہو رہی ہے. دیکھیں غزہ میں عورتیں ماری جا رہی ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں. کون سپورٹ کر رہے ہیں؟ امریکہ، برطانیہ، یورپ. اور ہم جناب والا چاہتے ہیں کہ ان قاتل اور درندوں کے ساتھ نرملائزیشن کریں. اسرائیل کے ساتھ نرملائزیشن کی باتیں پاکستان میں ہونا شروع ہو گئی تھی. اس درندے کے ساتھ اس کا سفارتخانہ ہمارے ملک میں کھلے گا. پاکستان کے غیرت مند عوام یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ قاتل، مجرم، انلیگل، انلیجٹیمیٹ حکومت کے یہاں پر سفارتخانے کھلے، نمائندگی اس کی یہاں پر ہو. ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ ظلم کے ساتھ دینا ہے، ان کو قبول کرنا. ہم ظالموں کا ساتھ نہیں دیں گے. پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا. سینیٹر صاحب، آپ کس سفارت خانے کی بات کریں؟ اسرائیل کا کوئی سفارت خانہ؟ بات ہو رہی تھی نارملائزیشن کی، بات ہو رہی تھی. این ڈی یو میں باتیں ہوئی ہیں. این ڈی یو میں باجوہ صاحب نے سب ایم این ایز کے ساتھ جو وہاں پر موجود تھے، سیاستدان تھے، بیوروکریٹ سے، وہاں بات کی. پلیز 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 پلیز، میں طارق صاحب پلیز میں بات کرتا ہوں. دیکھیں پلیز مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں میڈم، جو میں سمجھتا ہوں میڈم، جو میں سمجھتا ہوں، آپ لوگ تمیز کے دائرے میں رہیں، آپ لوگ تمیز کے دائرے میں رہیں پلیز. کسی کی ہتک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ہتک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں کوئی ہتک کرنے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ تمیز کے دائرے میں رہیں، تشریف رکھیں. بالکل میرا حق ہے میں ان سے پوچھوں کہ سفارت خانہ کھل رہا ہے کہ نہیں. جی ٹھیک ہے. پہلا خطاب ہے، ان کو کرنے دیں. میں نے بالکل نہیں روکا ہے ان کو. آپ پلیز جاری رکھیں، ان کا خطاب مت خراب کریں، ان کا خطاب مت خراب کریں. میں نے ان کے حق میں بولا تھا کہ ان کو وضاحت کی ضرورت ہے. آپ پلیز علامہ صاحب پلیز کیری آن پلیز. دیکھیں، عدل جو ہے، عدل کا نفاذ یعنی قانون کی حکمرانی اس وقت ہوگا جب عدل جو ہے ہم اس سے عشق کریں گے. مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک رات وہ کہتے ہیں ایک شخص آیا، تو میں نے کہا یہ کیا لے کے آؤ میرے لیے؟ تم ہدیہ ہے، عطیہ ہے، کیا ہے یہ؟ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے جو ہم پر حرام ہے. اس نے کہا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. تو میں نے اسے کہا واللہ لأوتیت الاقالیم السبعۃ بما تحت افلاکہا، اگر مجھے ساری کائنات دے دی جائے، ان اسلب جلب شعیرۃ من فم نمرۃ، کہ علی تو نے چھوٹا سا ظلم کرنا ہے کہ چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھیننا ہے، واللہ ما فعلتو، میں کبھی نہیں، چونٹی پر بھی ظلم نہیں کروں گا. آئیں رول آف لا کی طرف چلے، اس ملک کو قانون کی عملداری دیں، آئین کی سربلندی حکمرانی دیں. اگر آئین پر عمل ہو، قانون پر عمل ہو، یہ دکھ درد جو ہم یہاں اپنے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا موقع نہیں ہے کہ ہم اپنے عوام کے ترجمان بنیں گے. مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے ہمارا معاشرہ طبقہ جو ہے. مڈل کلاس کے لوگ نیچے گرے مڈل کلاس سے. فقر بڑھ رہا ہے، ہر طرف بڑھ رہا ہے. حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے قاد الفقر ان یکون کفرا، بعض اوقات غربت اور فقر انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے. حضرت علی علیہ السلام نے جب انہیں ضرب لگی فر کے مبارک پر، وہ بستر شہادت پر تھے، تو ایک وصیت کی انہوں نے
کہ کون للظالم اپنے بیٹوں کو کون للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالموں کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوموں کے مددگار بن کے رہنا. سوسائٹی میں دو ہی طبقے ہیں، ظالم اور مظلوم. ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم 25 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں تو 25 کروڑ عوام میں جو مظلوم ہے وہ اکثریت ہے، ہمیں ان کا نمائندہ بننا پڑے گا. کیا وہ ہمیں کہتے ہیں کہ میں ان کا نمائندہ ہوں؟ میں کب ان کا نمائندہ بنوں گا؟ جب ان کا ترجمان بنوں گا. جب میں بولوں گا وہ سمجھے کہ ہم بول رہے ہیں، جب میں چلوں گا وہ سمجھے کہ ہم چل رہے ہیں. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہے کہ اس نے پر نماز فرض کی، ہم نماز نہیں پڑھتے. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے جھوٹ کو غلط کہا لیکن اس کے باوجود ہم جھوٹ بول جاتے ہیں. کیا جہاں ہمارا ایمان ہے، رول آف لا کے اوپر باور ہے، یقین ہے، خدا بھی کہتا ہے، دین کہتا ہے، قانون کہتا ہے، آئین کہتا ہے کہ لا آف لینڈ، جو پارلیمنٹ ہماری جو قانون پاس کرتی ہے عوام حق میں، اس پر عمل کرنا ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے. میں کبھی بھی اگر ڈرائیور ٹریفک کی ریڈ لائن کراس کروں گا، ریڈ لائٹ کراس کروں گا، میں راجہ ناصر، میں فاسق و فاجر ہوں، گناہگار ہوں، میں نماز نہیں پڑھا سکتا. قانونی مجرم تو ہوں ہی، خدا کا بھی مجرم ہوں. پاور پالیٹکس تمام برائیوں کی جڑ ہے. سیاست کی تعریف کیا کرتے ہیں آپ کہ اقتدار کے اصول کی خاطر جو سعی و تلاش کی جاتی ہے اسے سیاست کہتے ہیں آپ لوگ. اقتدار کے اصول کی خاطر جب اقتدار ہدف بن جاتا ہے، مقصد بن جاتا ہے، اسی فساد پیدا ہوتا ہے. فرعون کیوں بنا؟ اقتدار کی خاطر. اسے اقتدار یہ تھا، حال میں بچے لوگوں کے مار رہا تھا، ماؤں کے بچے جو بیٹا پیدا ہونا خطرہ تھا اس کو ذبح کر دو. نمرود کیوں بنا؟ کیونکہ وہ پاور پالیٹکس کرتا تھا. یزید کیوں بنا؟ پاور پالیٹکس کرتا تھا. اس نے رسول کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین کر قیدی بنایا، انہیں بازاروں میں پھرایا، رسول کی اولاد کو ذبح کیا، ان کے سر نے ذبح بلند کیے. یہ پاور پالیٹکس ہے. عمر ابن سعد کو ابن زیاد نے کہا تو حسین کو قتل کر، تجھے رے کی حکومت دوں گا. یہ پاور پالیٹکس ہے. اس ملک کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اگر پالیٹکس پاکستان کا آئین، یہ پاور پالیٹکس کو پاکستان کا آئین ممنوع قرار دیتا ہے. آپ کا آرٹیکل 1 کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہمارے پاس امانت ہے. ہمارے پاس اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے، امانت ہے ہمارے پاس. الیکٹڈ ممبروں کے پاس امانت ہوتی ہے وہ پاکستان کے آئین کے تحت. میں عرض کروں کہ ہم لبرل ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر. پاکستان کا آئین یہ نہیں کہتا. وہ کہتے ہیں اللہ کی حکومت منتخب صالح صادق امین نمائندوں کے ذریعے عوام پر. حکم اللہ کا چلے گا، حکومت اللہ کی ہوگی. اسی لیے آپ نے کہا قرآن اور سنت سپریم ہے، اس لیے ایڈیالوجیکل کونسل بنائی گئی ہے. تو اقتدار جس کے پاس آتا ہے اس کا مالک نہیں ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی لگواتی ہے تو پاور پالیٹکس کی وجہ سے ہے. ججز کو استعمال کرتی ہے، جس کو بھی استعمال کرتی ہے، یہ پاور پالیٹکس کی وجہ سے کہ اقتدار اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے اور ملک تباہ ہو جائے، ٹوٹ جائے، برباد ہو جائے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے آئین کے مطابق چلیں، پاکستان کا آئین جو ہمیں کہتا ہے اس پر عمل کریں. اقتدار امانت ہے، ہم مالک نہیں ہیں، نہ ہمارے بچوں کو مل سکتا ہے، نہ اولاد کو مل سکتا ہے. یہ اللہ کی امانت ہے. اگر ہم اس امانت میں خیانت کریں، اس کا مس یوز کریں، اس پاور کا جو اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، تو ہم اس صلاحیت سے ساقط ہو چکے ہیں. ہم غاصے میں اس وقت اللہ کے یہاں جواب دہ ہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہم جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں میڈم. لہذا پاکستان کو آئین کے مطابق چلایا جائے. آج جو لوگ جیلوں میں پڑے ہیں کوئی بھی ہے بے گناہ ہے. ناظرین علامه صاحب خبرې تاسو واورېدې. الله دې وکړي چې دغسې مخلص خلک ځکه سنیټران یا د قومي اسمبلی ممبران راشي نو کیدای شي د ملک دا قسمت بدل شي. ناظرین بیا به انشاءالله ملاقات کوو. د هغې پورې اجازت غواړم. الله هم خوشحال آباد لره. السلام علیکم.